خواتین و حضرات، ہم آپ کو اس محفل قوالی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حاضرین گرامی، عرب و عجم سے آنے والے صوفیوں، خدا شناسوں اور اہل علم کے قافلے جب بر صغیر میں پہنچے تو یہاں کی مقامی ثقافت کے حوالے سے تبلیغ اور اشاعت دین کا سلسلہ شروع ہوا۔ بر صغیر میں جن علوم و فنون کو مسلمان مشاہیر نقطۂ کمال تک لے گئے، ان میں موسیقی سر فہرست ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم بر صغیر کی تہذیبی اور عمرانی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو آج سے تقریباً 700-800 برس پہلے کی ایک نابغہ روزگار شخصیت حضرت امیر خسرو موسیقی کی سرتال کو تن تنہا سنبھالے ہوئے ملتے ہیں۔ قول و اقرار کے قلبی اور روحانی معاملات کو قوالی کی صورت میں روشناس کرانے کا صحرا بھی حضرت امیر خسرو کے سر ہے، اور پھر بر صغیر کے کونے کونے میں سما کی محفلیں بپا ہونے لگیں اور توحید اور رسالت کے ساتھ خلق خدا کی وابستگیاں قوالی کے روپ میں ڈھلنے لگیں۔ آج سے قریب آدھی صدی پہلے کی بات ہے جب جالندھر کے دو عظیم قوالوں استاد فتح علی خان صاحب اور استاد مبارک علی خان صاحب نے قوالی کے فن کو تال اور تھاپ کا ایک نیا نکھرا ہوا روپ دیا۔ وہ جدید قوالی کے بانی تھے۔ اسی گھرانے کے چشم و چراغ استاد نصرت فتح علی خان صاحب آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان کے والد استاد فتح علی خان صاحب اور چچا استاد مبارک علی خان اور استاد سلامت علی خان صاحب نہ صرف قوالی بلکہ کلاسیکی موسیقی کے مایہ ناز فنکار گزرے ہیں۔ یہ جناب استاد فتح علی خان صاحب ہی تھے جنہوں نے قوالی کو ایک نئی جہت عطا کی اور اسے آسمان کی بلندیوں تک لے گئے۔ استاد فتح علی خان صاحب اور ان کے بھائی کی برسی ہر سال اپریل کے مہینے میں فیصل آباد میں منعقد ہوتی ہے، جس میں پورے ملک سے کلاسیکی موسیقی کے فنکار اکٹھے ہوتے ہیں اور 3 دن تک کلاسیکی موسیقی اور قوالی کی محفل جاری رہتی ہے۔ خراج عقیدت کی ایک ایسی ہی محفل میں جناب نصرت فتح علی خان صاحب کو استاد کا خطاب دیا گیا۔ استاد نصرت فتح علی خان صاحب 1948 میں فیصل آباد کے شہر میں پیدا ہوئے۔ کلاسیکی موسیقی کی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے بچپن سے ہی حاصل کرنا شروع کی، لیکن قوالی کی تعلیم انہوں نے 16 سال کی عمر میں اپنے چچا استاد سلامت علی خان صاحب سے حاصل کی۔ والد صاحب کی وفات کے 2 سال بعد اپنے بڑے چچا جناب استاد مبارک علی خان صاحب کے ساتھ جوڑی کی صورت میں تقریباً 6 سال تک بے شمار محفلوں میں شرکت کی اور داد حاصل کی۔ 1971 میں حضرت دادا گنج بخش کے سالانہ عرس کے موقع پر انہیں داتا دربار سے فیض حاصل ہوا، اور یوں جناب نصرت فتح علی خان صاحب ساری دنیا میں پہچانے جانے لگے۔ ہر سال بلکہ ہر جمعرات کو داتا دربار میں محفل سما کا انتظام کرتے ہیں۔ کئی بیرونی ممالک میں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں اور 1987 میں پریزیڈنٹ پرائڈ آف پرفارمنس بھی حاصل کر چکے ہیں۔ آج 26 جنوری 1989 ہے اور ہم اس وقت لوک ورثہ اسٹوڈیوز میں استاد نصرت فتح علی خان صاحب سے کچھ بات چیت کر رہے ہیں۔ خان صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی، اور اگر آپ کو سن یاد ہو تو؟ سن مجھے یاد ہے جی۔ اچھا۔ 13 اکتوبر 1948 میں لائل پور میں موجودہ فیصل آباد میں میری پیدائش ہوئی۔ اچھا، اور آپ کے کل کتنے بہن بھائی ہیں؟ میری 4 بہنیں اور ہم 2 بھائی ہیں، میرے چھوٹے فرق اور میں۔ اچھا، تو موسیقی تو خیر آپ کے گھرانے میں شروع سے رہی ہے؟ جی، ہمارا گھرانہ موسیقی کی نمائندگی کرتا چلا آ رہا ہے۔ تو آپ کے دوسرے بھائیوں نے بھی اس فن کو اپنایا؟ اس میں ہمارے تایا استاد مبارک علی خان کے بیٹے ہیں مجاہد علی خان۔ اچھا۔ اور میرے چھوٹے تایا استاد سلامت علی خان کے بیٹے ہیں اسد علی خان۔ اچھا۔ اور میرے چچا نوازش علی خان کے بیٹے ہیں کوکب علی خان۔ اچھا، وہ ہمارے ساتھ سنگت کر رہے ہیں۔ اچھا خان صاحب، آپ کی شادی کب ہوئی؟ میری شادی 1979 میں۔ اور آپ کے ماشاءاللہ بچے کتنے ہیں؟ 1 بچی ہے جی۔ اچھا، آپ کے والد استاد فتح علی خان صاحب کا انتقال کس سن میں ہوا تھا؟
میرے والد استاد فتح علی خان صاحب کا انتقال 1964 12 مارچ 1964 میں ہوا۔ 1964 میں۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ کی پیدائش فیصل آباد میں ہوئی، تو کیا آپ کے والد بھی شروع سے ہی فیصل آباد میں تھے جی نہیں، یا کہیں ہمارے سے؟ والد صاحب جو تھے وہ بستی شیخ جلندر، اس سے پہلے ہمارے بزرگ جو تھے وہ ابتدائی افغانستان سے ہجرت کر کے آئے انڈیا میں، اچھا تو آ کر انہوں نے ہمارے جلندر میں ایک مشہور تھے شیخ درویش، ان کے ساتھ ہی وہ وہاں سے آئے تھے، تو ان کے ساتھ ہی وہ جگہ بھی ان کے نام سے منسوب ہوئی، وہیں جلندر میں۔ بستی شیخ درویش اس کا نام تھا، اچھا، تو جلندر میں۔ اور پھر آپ کے والد صاحب فیصل آباد؟ جی ہاں، اس کے بعد پارٹیشن کے بعد فیصل آباد میں ہم۔ اچھا، تو آپ نے اپنی موسیقی کی تعلیم شروع میں کس سے حاصل کی؟ شروع میں اپنے والد استاد فتح علی خان صاحب، پہلے مجھے طبلے کی تعلیم تھی، اچھا، بچپن میں مجھے طبلے کے متعلق لے کے متعلق تعلیم تھی، پھر اس کے بعد پھر انہوں نے بندشیں اپنے گھرانے کی جو تھی موسیقی کی انہوں نے بتائی ہمیں، اچھا، پھر ان کے انتقال کے بعد ابھی میں اس وقت سیکھ ہی رہا تھا، تو میں پڑھ بھی رہا تھا، اچھا، تو ان کے انتقال کے بعد میں نے اپنے تایا مرحوم استاد مبارک علی خان صاحب، استاد سلامت علی خان اور چچا نوازش علی خان صاحب، اچھا، ان سے میں نے تعلیم آپ نے حاصل کی۔ تو تقریباً کتنی دیر آپ ریاض کیا کرتے تھے؟ ریاض کا تو یہ عالم تھا کہ ہم 10 گھنٹے کم سے کم ریاض کرتے تھے، اچھا، تو ہماری ایک جگہ ایسی تھی کہ وہ اس میں وہ بیٹھ جو تھی اس میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب دن چڑھ گیا کب رات ہو گئی، وہ ایسی جگہ بنی ہوئی تھی، تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ صبح بیٹھے ہیں تو رات ہو گئی ہے، جب دروازہ کھل کر دیکھا تو باہر رات ہو گئی ہے، اچھا۔ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو بیٹھے ہیں تو دن ہو گیا۔ لیکن خان صاحب، ایک بچہ چاہے اس کو کتنا بھی لگاؤ کیوں نہ ہو موسیقی سے یا کسی بھی چیز سے، بہرحال بچہ ہوتا ہے اور اس کی اور بھی بہت سی چیزوں میں توجہ چلی جاتی ہے، تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ اتنی دیر ریاض کرتے ہوئے تھک گئے ہوں یا آپ کا جی نہ چاہ رہا ہو؟ تو ہاں جی، بعض دفعہ پہلے شروع میں جب مجھے بتایا انہوں نے، جی، تو بعض دفعہ وہ کچھ مٹھائی وغیرہ کا لالچ دے کے انہوں نے اچھا، مجھے شروع کروایا، اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں سو جاتا تھا، میں ضد کرنے لگ گیا، تو انہوں نے مجھے جگا کر کہا کہ یہ بیٹے لو مٹھائی کھاؤ اور یہ چیز یاد کرو، یہ ریہرسل یعنی کرو۔ مٹھائی تو کھلائی، کبھی ڈانٹ وغیرہ بھی ہاں پڑی؟ بہت ڈانٹ پڑی جی، بعض دفعہ ایسا ہو گیا کہ میں سو گیا، یاد نہیں کیا، انہوں نے مارا بھی اچھا، اور ڈانٹ بھی تھی، یعنی ہر طرح کی چیز جو ہے وہ آپ نے جس طرح سے بھی انہوں نے سکھانے کی کوشش کی کہ جیسے بھی یہ سیکھ سکے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں جب شروع میں قوالی میں شروع ہوا تو صرف ایک چیز گا کر میں جا کے سو جاتا تھا، اچھا، تو باقی وہ تمام رات گاتے رہتے تھے میرے تایا۔ اس کے بعد پھر میں نے آہستہ آہستہ زیادہ انہوں نے شوق مجھے ڈالا، کبھی لالچ دیا کبھی، تو پھر آہستہ آہستہ میں نے آپ زیادہ دیر جو ہے وہ ریاض کرنے لگ گئے۔ اچھا، شروع میں جب آپ نے تعلیم حاصل کرنی شروع کی تو کلاسیکی موسیقی کی یا قوالی کی؟ جی بیک وقت دونوں چیزوں کی۔ اچھا، کلاسیکی موسیقی تو ہماری بنیادی چیز تو ہے نا، تو اس کے علاوہ مجھے کلام بزرگان دین کا یاد کروایا گیا کہ میرے چاچا خاص طور پر استاد نوازش علی خان صاحب نے، وہ بڑے پڑھے لکھے تھے، خود شاعر بھی تھے، انہوں نے کلام کے متعلق میرے والد صاحب نے بھی تایا نے بھی کہ یہ چیزیں جو بزرگوں کی چلی آ رہی ہیں، جو پرانی ٹریڈیشنل چیزیں چلی آ رہی ہیں، ان کو یاد کرو۔ حضرت امیر خسرو کا کلام، جامی صاحب کا کلام، حافظ صاحب کا کلام، یہ سب آپ نے شروع میں یاد کر لیا شروع میں تھا؟ وہ جو پرانی چیزیں ہیں وہ یاد کرنی۔ اچھا، اور پھر کلاسیکی موسیقی آپ کو بنیادی طور پہ سکھائی گئی۔ اچھا، آپ نے تو خیر تعلیم جو ہے تقریباً اپنے خاندان کے بزرگوں سے ہی حاصل کر لی، تو کیا باقاعدہ وہ استادی شاگردی کی جو رسم ہوتی ہے وہ بھی ہوئی تھی؟ اچھا، تو اس کی کچھ تفصیل بتائیں گے کیسے ہوتی ہے وہ ترتیب ایسے ہوتی ہے کہ میں نے وہ اس میں باقاعدہ گنڈا باندھا جاتا ہے، تو اور استاد خانے کے جتنے بھی رشتہ دار عزیز ہوتے ہیں ان کو مانا جاتا ہے، ان کو نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، اور استاد خانے کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو بھی نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، اور استاد کو بھی جو اپنی حسب توفیق جو جتنی بھی ہو اس کو پیش کیا جاتا ہے، خواہ کپڑا پیش کیا جائے، خواہ کچھ بھی پیش کیا جائے۔ اچھا، اور اس کے بعد جو سینئر استاد بھائی ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے استاد سے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے ان کو بھی مانا جاتا ہے، اچھا، تو یہ رسم ہے، باقاعدہ ایک رسم جو ہے وہ ادا ہوتی ہے۔ اچھا، موسیقی کی تعلیم تو آپ نے حاصل کی، اس کے علاوہ آپ مدرسے یا اسکول بھی گئے؟ جی ہاں، میں نے میٹرک کی تعلیم حاصل کی، تو میرے والد صاحب تو مجھے بہت پڑھوانا چاہتے تھے،
اچھا وہ کہہ رہے تھے ان کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، اچھا اس کام کو میں شوقیہ طور پر کروں. اچھا تعلیم ان کا مقصد یہ تھا کلاسیکل موسیقی کی تعلیم دینے کا کہ میں اس کو شوقیہ طور پر سیکھوں، تو وہ چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں. اچھا مگر ان کے انتقال کے بعد مجھے فوراً اس کام میں حصہ لینا پڑ گیا. میرے تایا نے مجھے مجبور کر کے، میری بہنیں، میری ماں والدہ نہیں چاہتی تھی کہ میں یہ کام کروں. اچھا لیکن آپ کی اپنی کیا خواہش تھی؟ آپ خود مگر مجھے تو شوق بچپن سے یہی تھا. آپ کو تھا؟ میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ میرے والد صاحب شاگردوں کو بتا رہے ہوتے تھے کہ میں چوری دروازے سے یاد کر لیتا تھا چیزیں، بعض چیزیں ایسی. تو شوق کا تو یہ عالم تھا. تو پھر میں نے 1964 میں باقاعدہ اس فن میں باقاعدہ آپ نے 1964 میں پہلی بار کہاں گایا آپ نے پہلی بار؟ سب سے پہلے تو میں نے اپنے گھر میں تو اپنے والد صاحب کی برسی پر گایا تھا. اچھا اس کے بعد جو باقاعدہ جو میں نے حصہ لیا جی وہ 1964 میں جشن بہاراں ریڈیو پاکستان لاہور میں. اچھا اور اس میں وہ مجھے کلام بھی آج تک یاد ہے، وہ فارسی کا کلام تھا حضرت امیر خسرو کا. اس کے کچھ بول؟ من بندہ یا روئے کی دیدن نہ گزارن. اچھا آپ کی عمر اس وقت کیا تھی؟ میری عمر اس وقت تقریباً 15 سال. اچھا تو کافی کم عمر ہی تھے آپ. تو کیسا آپ کو محسوس ہوا ایک بڑی اور محفل میں مجھے گا بڑی کے؟ خوشی محسوس ہوئی کیونکہ اس میں اس وقت کے بہت بڑے گائک، اس زمانے کے استادان فن اس محفل میں حصہ لے رہے تھے. ملکہ موسیقی روشنارہ بیگم، استاد چھوٹے غلام علی خان، استاد امید علی خان صاحب، اچھا استاد سلامت علی خان صاحب، نزاکت علی خان صاحب، استاد فتح علی خان، امانت علی خان، غلام حسن شگن، استاد غلام حسن شگن، اور اس کے بعد فریدہ خانم، مہدی حسن، اس جو بڑے سینئر لوگ تھے اس پروگرام میں حصہ لیا. تو مجھے پہلی دفعہ اس پروگرام میں پرفارمنس میں نے کی. تو سب نے، کیونکہ اس وقت نیا میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، تو وہ لوگوں کو بڑے وہ دیکھتے تھے کہ یہ اب پارٹی کا جو کیا وہ معیار وہ نہیں رہا. تو جب میری پرفارمنس انہوں نے دیکھی تو میرے تایا کو انہوں نے مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بہت، یہ اس میں خوبی موجود ہے، تو یہ اللہ کی مہربانی سے اس میں وہ بات نظر آ رہی ہے، یہ آگے نکلے گا. مبارکباد دی انہوں نے. اچھا آپ ویسے کون کون سی زبانوں میں کلام گا لیتے ہیں؟ ہم اردو، پنجابی، فارسی، سرائکی اور عربی، ہندی پوربی. اچھا خان صاحب اب اپنے گھرانے کے بارے میں، موسیقی کا گھرانہ جس سے آپ کا تعلق ہے اس کے بارے میں کچھ فرمائیے کہ کس گھرانے سے خاص طور پہ آپ کا تعلق ہے؟ ہمارا گھرانہ دھربت کا چلا آ رہا ہے جی، تقریباً 500 سال سے. ہمارے بزرگ استاد صاحب داد خالق داد خان انہوں نے باقاعدہ دھربت کا گانا اختیار کیا. ہمارا اس گھرانے کا تعلق جو ہے وہ ڈاگر خاندان، استاد برہم خان جی کے خاندان سے، سینیوں سے ہوتا ہے اچھا دھربت کا. اور کچھ ہمارے بزرگوں نے خیال کی گائکی اپنا قوال بچوں کے گھرانے سے اچھا شاگردی کی، اور خیال کی گائکی جو ہے وہ ہماری اس طرف سے. اچھا جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھرانے کے گائکوں کا جو ایک مخصوص اور منفرد انداز ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے خاص جو آپ قوالی میں تو ہمارے جو ہے نا وہ اس تلفظ، گرا، تضمین، بول بانٹ، لے کاری، ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. راگ کی صحیح خوانی کا خیال رکھا جاتا ہے. اگر کوئی دھن کسی راگ میں شروع ہوئی ہے تو اس راگ کی صحیح خوانی کا، آروہی امروہی کا خیال رکھا جاتا ہے. اگر کسی مشر میل ٹھاٹ میں چیز دھن شروع ہوئی ہے تو اس ٹھاٹ میں جتنے بھی راگ، جتنے اس کے نزدیک کے راگ ہیں ان کو ہم اس میں شامل کر کے تو گایا جاتا ہے. اچھا تو یہ خاص طور پر ہمارے بزرگوں کی اور ہمارے گھرانے کی کہ آپ جو ہے راگ کو اس میں شامل کر کے. جی ہاں، یہ چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں یہ ان کو ہم بہت زیادہ اس کا خیال رکھتے ہیں، لے کاری کا، بول بانٹ کا. تو آج کل آپ ذاتی طور پہ راگ اور قوالی میں سے کس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ بنیادی طور پر تو مجھے کلاسیکل راگ مجھے پسند ہے، مگر میں کیونکہ میری جو ہے مجھے فخر ہے کہ میں قوال کی حیثیت سے میرا نام جو ہے
کیونکہ ہمارا گھرانہ بھی قوالی کا اور کلاسیکل کا چلا رہا ہے، اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل رہا ہوں۔ لیکن ویسے اگر آپ کو یہ ایک دیا جائے کہ جی آپ یا تو راگ گائیے اور یا قوالی گائیے، تو آپ کسے چننا پسند کریں گے دونوں میں سے؟ نہیں، وہ تو میں نے چنا ہوا ہے کہ میں نے قوالی کو زیادہ ترجیح اچھا، دے رہا چنا ہوں، ہوا ہے، مگر اس کے بغیر ہماری قوالی میں بھی وہی نظر آئے گا آپ کو۔ یعنی یہی تو آپ کی انفرادیت ہے یہ کہ ہماری آپ انفرادیت یہی ہے کہ ہم راگ کو ہم نہیں چھوڑتے، کلاسیکل کو ہم کبھی نہیں چھوڑتے۔ اچھا خان صاحب، ایک ہماری معلومات کے لیے آپ یہ بتائیے کہ قول اور ترانہ کیا ہے؟ قول حضرت امیر خسرو کی ایجاد ہے، ترانہ بھی ان کی ایجاد ہے۔ قول کے جو بول ہوتے ہیں مثلاً بندشیں ہیں، قال رسول مدینۃ العلم علی بابھا، یہ ایسے بول جو حدیثوں کو اچھا، ان کی بندش راگوں میں اور تالوں میں جو کی ہے اس کو قول کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور جو قول تھے ہیں اس کے باقاعدہ 3-4 تالوں میں اس کا ہوتا ہے، تو وہ تال بدلتے رہتے ہیں، راگ کی شکل جو ہے وہ بدل جاتی ہے، تو ان کو مرکب کو بنا کر ایک قول بنایا جاتا ہے۔ اچھا، تو اور جیسے ترانہ جو ہے اس میں بول جو ہوتے ہیں تو تانوم در در توم، یہ حضرت امیر خسرو کی ایجاد ہے، اس میں فارسی کے بول انہوں نے شامل کیے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ حضرت امیر خسرو کی ایجاد ہے قول اور جی ترانہ ہاں، دونوں۔ قول، کلبانہ، ترانہ، اور بھی بہت سی انہوں نے، زلف، زنجیر، جکڑ، ایسی انہوں نے چیزیں۔ تو کیا ان میں جب حضرت امیر خسرو نے ان کی ابتدا کی اس وقت سے لے کر اب تک کچھ تبدیلیاں بھی رونما ہوئی ہیں؟ کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں رونما، اس میں کچھ لوگوں نے بعد میں تروٹ بھی شامل کی اس میں، اچھا، اس میں طبلے کے بول بھی شامل کیے ترانے میں، اور اس کے بعد پھر ترانے کی تھوڑا سا سٹائل بدلا، کچھ شعر فارسی کے آتے رہے، کچھ تروٹ پسند کیا کچھ لوگوں نے، اور کچھ اپنے اپنے گلے کے گانے کے سٹائل سے وہ چینج ہوتا رہا۔ یعنی نئی جہتیں جو ہیں ہاں، وہ نئے اس میں راستے کچھ نہ کچھ نکالے گئے۔ اچھا، ہم نے اردو میں، پنجابی اور فارسی میں تو قوالی سنی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ زبانیں ہوں گی جن میں قوالی جی، گائی قوالی جاتی عربی ہے؟ میں بھی گائی جاتی ہے، اچھا، قوالی ہندی پوربی میں بھی گائی جاتی ہے، تو سرائکی میں بھی گائی جاتی ہے۔ اچھا، تو ان زبانوں کے فرق کی وجہ سے کیا قوالی کے انداز میں بھی کوئی فرق پیدا جی ہاں، ہوتا ہے؟ اس میں انداز فرق ہوتا ہے، مثلاً یہ حضرت امیر خسرو کی یہ وہ چیز ہے، میں تو پیا سے نینا لگا ہی رہے، میں چھاپ تلک منہ سے چینی رہے، اس کا انداز ٹھمری انداز کا یہ گانا ہوتا ہے، پورب بنگ، اس میں گائکی کا انداز بھی وہی ہوگا، اچھا، وہ بولوں کے لحاظ سے ان کی مناسبت کے ساتھ وہ گائکی کا انداز بھی بدل جائے گا۔ بدلتا ہے ہاں انداز۔ جی، اس میں ہم تانے نہیں کہہ سکتے، اس میں ہم ایسے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے اچھا، جی، اس کو مخصوص اسی انداز میں گانا پڑے گا۔ اچھا، اچھا، آپ کے ساتھ بہت سے ساتھی بھی ہیں، تو جی ہاں، یہ جہاں ان کا دل چاہتا ہے بیٹھ جاتے ہیں یا کوئی جگہ مخصوص نہیں، ہے ان ہم کے نے ان لیے؟ کو باقاعدہ اچھا، ریہرسل کے دوران اور ان کو بتایا ہوا کہ آپ نے یہاں بولنا ہے، اچھا، اور جب میں کبھی ایسی کو بول بانٹ یا گرا کے شعر کہہ گیا ہوں تو پھر آواز لگاتے ہیں، پھر دوسرا شعر کہوں تو پھر کوئی اور آواز لگاتا ہے۔ کچھ نام بھی تو ہوتے ہیں جو بڑا قوال ہوتا ہے، کچھ اصطلاحیں بھی تو ہوتی ہیں آپ کی، جو تالی بجانے والے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہمارے ساتھ کورس میں تالی بجانے والے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کچھ تعارف اگر ان کا کروا یہ دیں تو۔ میرے بھائی ہیں، جی، فاروق فتح علی خان، اچھا، اور یہ میرے تایازاد بھائی ہیں، مجاہد مبارک علی، اچھا، وہ میرے شاگرد ہیں، رحمت علی، اچھا، اور وہ ہیں ہمارے والد صاحب کے ماننے والے ہیں، استاد اپنا مبارک علی۔ اچھا، تو یہ ہے میرے تایازاد بھائی اچھا، اسد علی، اور یہ ہے میرا شاگرد الیاس، یہ ہے خالد، وہ نفیس، اچھا، وہ بابر علی، وہ ہیں کوکب علی میرے چچا زاد بھائی، اور یہ ہیں میرے طبلہ نواز جو کافی دیر سے ہمارے ساتھ، یہ استاد اللہ رکھا خان کے شاگرد ہیں، اور بڑی دیر سے ہمارے ساتھ یہ سنگت کر رہے ہیں، دلدار حسین۔ اچھا، اچھا خان صاحب، آپ کو جو منفرد مقام حاصل ہے بر صغیر میں قوالی گانے میں، اس کی کوئی خاص وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا سٹائل جو ہے دوسروں سے الگ اسی وجہ سے ہے کہ ہم کلاسیکی موسیقی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور ہماری بنیادی جو ہے اس کو ہم جو اس میں ہونا چاہیے قوالی میں، تضمین، بول بانٹ، لے کاری، ان سب چیزوں کو تکرار، تو اس کا ہم خیال رکھتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہماری یہ آپ کو مقبولیت ہے۔ مخصوص مقام حاصل ہے۔ جی اچھا، آپ نے تو جوڑی کی صورت میں بھی گایا ہے؟
ہم جوڑی کی صورت میں کلاسیکل گایا جاتا ہے. کلاسیکل، ہم جی. میں اور فرق علی اچھا میرے بھائی، ہم برسی پر ہمارے ہر سال برسی منائی جاتی ہے. اچھا استاد فتح علی خان مبارک علی خان کی ہم جب سے منائی جاتی ہے اس میں حصہ لیتے ہیں ہم. اچھا یہ دونوں بھائی کلاسیکل. اس کے علاوہ ہم فرانس میں گئے ہیں. ہمیں اچھا اسی سال میں، پچھلے سال میں ایک طائفہ گیا ہوا تھا یہاں سے، اچھا جس میں اور بھی قوال تھے اور آرٹسٹ تھے. غلام علی صاحب تھے اور دوسرے بٹانے خان تھے، غلام فرید صابری تھے. اور ہم کو یہاں سے کلاسیکل کے لیے بلایا گیا. اچھا اچھا تو ہم نے وہاں پرفارمنس کی، اور بلکہ اتنی مقبول ہماری پرفارمنس ہوئی کہ صبح 5 بجے ہمارا وقت تھا. اچھا تو سبھی لوگ گا چکے تھے. تو ہم نے تھوڑا سا، ہم نے کہا مختصر گائیں گے ہم. تو 15 منٹ کی ہم نے پرفارمنس پیش کی، مگر وہ ان کو اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے ہمیں 3 دفعہ بلا کر سنا. اچھا. ویسے آپ نے کچھ استادوں کے ساتھ بھی تو جوڑی کی صورت میں گایا ہے؟ استادوں کے ساتھ صرف اپنے استاد مبارک علی خان کے اچھا، ساتھ. ان کے ساتھ گایا. ویسے کیا اچھا لگتا ہے آپ کو، اکیلے گانا اچھا لگتا ہے یا جوڑی کی صورت میں؟ نہیں، جوڑی کی صورت میں تو اچھا لگتا ہے گانا، مگر وہ کیونکہ میری پہچان جو ہے قوال کی حیثیت سے ہے، تو میں قوالی اس آپ لیے. اس پہچان کو قائم رکھنا جی. چاہتے ہیں. اچھا، آپ یہ جو گانے کے لیے کلام پسند کرتے ہیں تو آپ کے کچھ مخصوص پسندیدہ شعراء بھی ہوں گے؟ جی ہاں، پسندیدہ شعراء میں پرانے جو قدیم شعراء ہیں جی. ان میں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر خسرو، حافظ شیرازی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. اور اردو میں پرانے مرزا غالب، استاد داغ دہلوی، اچھا، استاد قمر جلالوی، علامہ اقبال. یعنی بہت سے شعراء جو ہیں وہ تو آپ کو. اور اس کے علاوہ ہمارے پنجابی میں حضرت باب اللہ شاہ، حضرت میاں محمد بخش، خواجہ غلام فرید. اور اس کے علاوہ ہمارے پنجابی کے جو موجودہ شعراء ہیں ان میں سائم چشتی، حافظ محمد حسین، بری نظامی، اچھا. رفیق پاشا. یہ آج کل کے عام شاعر جو ہاں صاحب، گاتے ہیں. آپ کے پیر و مرشد کون ہیں؟ ہمارے پیر و مرشد جناب جن سے ہمارا روحانی تعلق ہے وہ حضرت خواجہ محمد دیوان چشتی صابری. ان سے ہمارا روحانی تعلق ہے. ہمارے خاندان کے اکثر لوگ، ہمارے بزرگ بھی ان کی بیعت تھے، ہم بھی سب، اچھا. ہمارا خاندان. یہ ہندوستان میں ایک جگہ ہے ہوشیارپور میں، یہ دسوا کے قریب، اچھا. تھلا شریف اس کو کہتے ہیں. تو وہاں ان کا مزار بھی ہے. تو ان کے سلسلے میں ہمارا جو ہے روحانی بیعت جو ہے وہ ان سے ہے. اچھا، بہت سے صوفی شعراء کے مزاروں پر منعقد ہوتی ہیں قوالی کی محفلیں، تو آپ کن کن مزاروں پر گئے ہیں اور کہاں کہاں آپ نے یہ محفلیں منعقد کی ہیں؟ محفلیں میں تو ہماری بہت ہوئی ہیں. ہندوستان میں ہمارا اتفاق ہوا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے دربار پر جانے کا. وہ بھی، اس میں بھی تھوڑا سا میں ایک واقعہ اس میں جی سناتا ہوں ضرور. آپ کو. ایک مجھے، جب میں گا نہیں رہا تھا تو مجھے ایک خواب آیا تھا اچھا. جس میں نے ایک مزار کی زیارت کی خواب میں. تو جس مزار کا میں نے نقشہ بتایا وہ میں نے تایا جان کو بتایا. انہوں نے کہا یہ تو اجمیر شریف کا نقشہ ہے. اچھا. تو مجھے بڑی بچپن سے یہ خواہش تھی کہ میں اس مزار پر جا کر حاضری دوں. جب ہم ہندوستان گئے 1980 میں تو وہی نقشہ تھا، اسی دربار، اسی جگہ پر بیٹھ کر میں نے حاضری کی. اور خواب آپ نے کب دیکھا تھا؟ کتنے چھوٹے تھے آپ؟ خواب جب میرے والد صاحب انتقال ہوا، اچھا، اس کے سال. بعد میں نے خواب دیکھا. تو وہاں حاضری کی جو جگہ میں نے خواب کے دوران دیکھی تھی. اچھا. اور اس کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء بھی حاضری دی. اور پاکستان میں ہمارا افتتاح کی محفل ہم سے ہوتی ہے حضرت دادا گنج بخش کے مزار پر. اور اس کے بعد بابا فرید الدین چشتی کے مزار پر پگڑی بردار قوالوں میں ہمارا نام ہے. اور اس کے علاوہ بہت سی درگاہیں ہیں، تونسا شریف، چشتیاں شریف، مہار شریف، سیال شریف، گولڈا شریف، سبھی درگاہوں پر حاضری کا موقع ملا ہے. ایک روایت یہ بھی ہے جی کہ قوالی کے دوران کچھ ایسا تاثر قائم ہوتا ہے کہ وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، گانے والے پر بھی اور سننے والوں پر بھی. بالکل. آپ کے ساتھ کبھی یہ واقعہ؟ ہاں جی، کہ اکثر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے تو
میں اپنے جب بعض وقت ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم اپنے فن میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اندر سے جو بات نکلتی ہے، وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، جو جب ہم اپنے فن میں ڈوب کر کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو اس کا سامعین پر اثر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ کسی بزرگ کے کلام پر، بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے، کیف ہو گیا ہے، وجد ہو گیا، ساری محفل رو رہی ہے، اور اس وقت ہمیں بھی ہماری بھی وجدانی کیفیت۔ کوئی واقعہ آپ کو یاد ہے ایسا کہ سننے والوں پر کوئی خاص طور پر ایسی کیفیت طاری ہوئی ہو کہیں پر؟ یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے کہ ہم نے وہ ایک شعر پڑھ رہے تھے، وہ داتا صاحب کو پنجابی کا شعر تھا، دکھ رج رج داتا نو سنائیے میلے نے بچھڑ جانا۔ تو اس مصرے کا اور اس دھن کا لوگوں پر اتنا اثر ہو گیا، ہم پر بھی اتنا اثر ہو گیا کہ تمام وہ ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا، وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ کھڑے ہو گئے اور ہزاروں قطار رو رہے ہیں اور ہم بھی کھڑے ہو گئے رو رہے ہیں۔ تو اتنی کیفیت، تاثر کی اتنی کیفیت۔ ویسے آپ تو بہت سے دوسرے ممالک میں پاکستان سے باہر بھی گئے ہیں، جی ہاں، کہاں کہاں آپ کا جانا ہوا؟ ہم سب سے پہلے انڈیا میں گئے، اچھا 1980 میں راج کپور کے بیٹے کی شادی پر گئے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، مصر، پھر اس کے بعد ناروے، ڈنمارک، سویڈن، انگلینڈ، ہالینڈ، بیلجیم، فرانس اور کینیڈا۔ یعنی یورپ کے اور اس طرف کے ممالک، تقریباً بہت سے ممالک میں آپ گئے۔ تو وہاں پہ کیا لوگ جو ہیں اس فن کو سمجھ لیتے ہیں، تاثر ان پر بھی قائم ہوتا ہے ویسے ہی جیسے یہاں پہ ہوتا ہے؟ بہت اثر ہوتا ہے جی ان کا، بلکہ ہم تو حیران رہ گئے کہ یہ لوگ اتنے شوق سے، ہم جاپان میں بھی ہم گئے ہیں تو اتنا لوگوں نے اتنے شوق سے اور ذوق سے سنا کہ ہم حیران رہ گئے کہ یہ ہماری زبان کو بھی نہیں سمجھ رہے اور مگر سن رہے ہیں اتنے شوق سے۔ بلکہ جاپان میں تو ایسا ہو گیا کہ ہم نے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ ہم یہ کلام پیش کر رہے ہیں فرانس میں اور جاپان میں، مگر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتانے کی کوشش نہ کریں، اپنی پرفارمنس جاری رکھیں، ہم بعد میں اس کا ترجمہ کر لیں گے۔ جاپان والوں نے تو ایسا کیا کہ وہ کمپیوٹر کے ذریعے ایک طرف سے انہوں نے آلے لگائے ہوئے تھے، ایک طرف سے ترجمہ ہو رہا ہے تو ایک طرف سے آواز آ رہی موسیقی، تو ہم بڑے حیران رہ گئے اور انہوں نے اتنے سکون سے سنا ہے، بلکہ انہوں نے ہمیں سوال کیے، سب سے زیادہ انہوں نے ہمارے فن کو پسند کیا گیا۔ اس میں دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے تھے، ترکی کا، جاپان کا۔ آپ ایک وہ کوئی فرانس کا واقعہ بھی سنا رہے تھے؟ جی ہاں، فرانس کا ہم یہ گئے ہوئے تھے ہم کلاسیکل کے پروگرام میں، تو جس میں سبھی فنکار اپنے اپنے ٹرن بائی ٹرن اپنا اپنا پروگرام پیش کر رہے تھے، تو ہمارا سب سے آخر میں پروگرام تھا، تو کلاسیکل کی ہم نے نمائندگی کر رہے تھے۔ اچھا، تو میں نے کہا کہ یہ تمام رات سے یہ لوگ جاگتے رہے ہیں تو صبح کے 5 بج گئے ہیں، تو اس کو ہم شارٹ کریں پروگرام کو۔ میرے ساتھ سنگت طبلے پر تاریخ کر رہا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ اس کو تھوڑا سا بلمپت میں اس کو نکال دیتے ہیں، جو درد کا حصہ ہے جھپتال میں اس کو ہم پیش کرتے ہیں۔ ایسا ہی کیا ہم نے۔ وہ اللہ کی مہربانی سے پروگرام اتنا مقبول ہوا کہ انہوں نے 3 دفعہ میں بلا کر سنا، تو 7 بجے تک پھر ہم گاتے رہے صبح۔ ویسے خان صاحب، یہ قوالی میں ایک خاص بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ عارفانہ کلام ہی گایا جاتا ہے، تو کیا یہ ضروری ہے؟ جی ہاں، یہ اس کی بنیاد یہی ہے۔ قوالی کا جو مقصد، اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں بزرگان دین کا کلام پیش کیا جائے جس کا تعلق ڈائریکٹ روح سے ہے، روح کی پاکیزگی جس کو ملے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس کے متعلق جو چیزیں بیان کی ہیں اس میں یہ خصوصی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس کو ایسے لوگوں ایسے سننا چاہیے، گانے والے کو باوضو ہونا چاہیے، باشرہ ہونا چاہیے، سننے والے کو باشرہ ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کا تعلق جو ہے نا، اس کی بلکہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ولایت کی منزلیں جو ہے نا، جو برسوں کی ریاضت سے طے نہیں ہوتی، وہ قوالی کے دوران چند لمحوں میں وہ طے ہو جاتی ہیں۔ اچھا، تو پھر ایک طرف یہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم فلمی قوالی کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اس نے ہمارے فن کو کافی نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ یہ اپنے اصلی جو اپنے مسلک سے وہ ہٹ گئے ہیں۔ اس میں وہ عورتیں قوالی کرتی ہیں، بلکہ اس ہمیں خصوصی طور پر منع کیا گیا ہے کہ عورتوں کی قوالی سننی بھی نہیں ٹھیک، اور بلکہ ان کو نہیں، اس فن میں نہیں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق مذہبی رنگ ہے اس میں۔ اچھا، تو خاص طور پر
فلموں کی وجہ سے غلط تاثر قائم ہو دیا رہا ہے گیا آپ کے خیال میں. آپ کو استاد کا خطاب کہاں پر ملا تھا اور کس نے دیا تھا؟ استاد کا خطاب تو مجھے پہلے ہمارے والد صاحب کی برسی پر، جس میں بڑے بڑے فنکار حصہ لیتے ہیں، اچھا. بڑے بڑے اچھے لوگ آتے ہیں، اس میں میں نے کلاسیکل پیش کیا. تو اس میں انہوں نے استاد کا مجھے کہا گیا کچھ لوگوں نے، تو مجھے باقاعدہ طور پر وہاں لاہور میں ایک محفل ہوئی تھی اپنا، وہاں اس میں بڑے بڑے تمام اساتذہ فن اس میں تھے. استاد سلامت علی خان، استاد فتح علی خان، استاد چھوٹے غلام علی خان، استاد غلام حسن شگن، جتنے بھی لاہور کے میوزک ڈائریکٹر سبھی لوگ گانے بجانے والے میرے ساتھ. طبلے پر سنگت استاد میاں شوکت حسین خان نے کی، اور 2.5 گھنٹے میں نے کلاسیکل پیش کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ مجھے اعزاز استاد فن کر دیا، تو اس کے بعد مجھے استاد خطاب مل گیا. موسیقی کی مختلف اصناف جیسے خیال کی گائیکی، کلاسیکی موسیقی کی جو اصناف ہیں، آپ کے کچھ پسندیدہ گائک بھی ہوں گے، تو خیال کی گائیکی میں کچھ نام آپ ہمیں بتائیے، ہندوستان پاکستان دونوں میں. خیال کی گائیکی میں مجھے ہندوستان میں استاد امیر خان، استاد بڑے غلام علی خان صاحب، اچھا. اور پاکستان میں استاد چھوٹے غلام علی خان صاحب، استاد سلامت علی خان صاحب. اچھا. اور دھرپد کی گائیکی میں؟ دھرپد کی گائیکی میں ہمارا استاد خانہ جن کا ہمارا تعلق ہے، اور ڈاگر برادران، ان کو میں نے سنا ہے، بلکہ میں نے سامنے سے نہیں سنا، ان کی ریکارڈنگ سنی ہے میں نے ریڈیو پر. ان کا سٹائل گانے کا انہوں نے آپ کو متاثر کیا. جی ہاں. غزل کی گائیکی میں تو ہمارے یہاں بہت سے نامور گلوکار موجود ہیں، آپ کے کوئی پسندیدہ نام؟ غزل کی گائیکی میں ہمارے استاد مرحوم استاد برکت علی خان کے بعد جی مہدی حسن، جی، فریدہ خانم اور غلام علی. اور غلام علی. اچھا. اور قوالی کی گائیکی میں؟ قوالی کی گائیکی میں میں ذاتی طور پر متاثر اپنے والد استاد فتح علی خان صاحب سے. اچھا. ان کا زیادہ مجھے سٹائل پسند ہے اور ان سے متاثر ہوں. ان سے آپ متاثر ہیں. ابھی تک تو ہم نے بات کی اپنی روایتی اور کلاسیکی موسیقی کی، لیکن یہ جو آج کل کی موسیقی ہے جس کو ہم مغرب زدہ موسیقی کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مگر موسیقی تو موسیقی ہوتی ہے اپنی جگہ، اس کو اچھی ترتیب سے ہم نے وہاں بھی سنا، جا کے بڑے بڑے اچھے پاپ سنگروں کو بھی سنا، جا کے سننے کا موقع ملا. ان میں کچھ ہمیں اچھا بھی لگا، کچھ ایسی انہوں نے دھنوں بھی پیش کی جن کے ساتھ انہوں نے ہمارا سٹائل بھی تھا، اس میں ہمیں سننے کا موقع ملا. موسیقی اپنی جگہ ہر طرح کی موسیقی اچھی اگر موسیقیت ہو اس کے اور اس میں اگر سیکھ کر اس کو کیا جائے تو وہ اچھی ہے. لیکن ایک عام تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آج کل کیونکہ دنیا اتنی تیز رفتاری سے چل رہی ہے، ہر ایک کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ باقاعدہ محفلوں میں بیٹھے اور کلاسیکی موسیقی کو سمجھے اور پھر اس کا مزہ لے سکے، اس لیے لوگ مغربی موسیقی کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہوتا جا رہا ہے. اور یہ خیال ہے، خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید کچھ عرصے کے بعد مغربی موسیقی جو ہے وہ ہماری کلاسیکی موسیقی کی جگہ لے لے گی یا کلاسیکی موسیقی ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ موسیقی تو ختم نہیں ہو سکتی کلاسیکی، مگر یہ میں اس میں میری ذاتی جو رائے ہے وہ میں پیش کروں گا کہ جو ہمارے استادان فن ہیں ان کو اپنے گانے کا سٹائل تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اتنی لمبی گائیکی سن سکیں، کیونکہ وہ گھنٹہ 2 گھنٹے بلمپت ہو جاتی ہے، اس میں پھر وہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. اس کو گانا سنانے کا ایک مخصوص سٹائل ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو وہ زیادہ توجہ قائم ہو. تو کم کریں اس کو اور گانے کے اس طریقے سے پیش کریں کہ لوگوں کو سننے کے ساتھ اس میں دلچسپی پیدا ہو. اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ موسیقی کے مستقبل کو پاکستان میں بہتر بنایا جا سکتا ہے. آپ اس سلسلے میں ذاتی طور پر کچھ کوشش کر رہے ہیں، آپ کے شاگرد ہوں گے، کچھ سکھاتے ہیں آپ؟ جی ہاں، ہمارے اس شاگردوں میں بڑے بڑے قوال حضرات بھی ہیں اور بڑے بڑے گائک بھی ہیں. ہمارے والد صاحب کے شاگردوں میں قوالی کے شاگرد بخشی سلامت بڑی مشہور پارٹی تھی، رشید فریدی، آغا بشیر، اچھا جی اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے قوال ہمارے شاگردوں میں. کوئی ایسا نیا گلوکار جس کا آپ نام لینا پسند کریں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ کلاسیکی موسیقی کو یا قوالی کے فن میں نام پیدا کرے گا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے کئی ایسے لوگوں کو بتایا جو بڑے بڑے آگے نکلے ہیں.
اچھا بلکہ بڑے اس میرے بزرگوں سے فن کا استفادہ استاد سلامت علی خان نے بھی حاصل کیا، اور ہمارے گھرانے نے بہت سے کلاسیکل کے نمائندے دیے ہیں۔ استاد صادق علی خان مانڈو، موسیقی تو ختم نہیں ہو سکتی کلاسیکی، مگر یہ میں اس میں میری ذاتی جو رائے ہے وہ جی میں جی پیش کروں گا کہ جو ہمارے استادان فن ہیں جی ان کو اپنے گانے کا سٹائل تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اتنی لمبی گائکی سن سکیں، کیونکہ وہ گھنٹہ 2 گھنٹے بلمپت ہو جاتی ہے اس میں، جی پھر جی وہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا۔ اس کو گانا سنانے کا ایک مخصوص سٹائل ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو وہ زیادہ توجہ قائم رہ توجہ سکے ان کی۔ قائم ہو، تو کم کریں اس کو اور گانے کے اس طریقے سے پیش کریں کہ لوگوں کو سننے کے ساتھ اس میں دلچسپی پیدا ہو۔ دلچسپی ہو، اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ موسیقی کے مستقبل کو پاکستان میں بہتر بنایا جا جی سکتا ہے۔ بالکل۔ آپ اس سلسلے میں ذاتی طور پر کچھ کوشش کر رہے ہیں، آپ کے شاگرد ہوں گے، کچھ سکھاتے ہیں آپ؟ جی ہاں، ہمارے اس شاگردوں میں بڑے بڑے قوال حضرات بھی ہیں اور بڑے بڑے گائک بھی ہیں۔ ہمارے والد صاحب کے شاگردوں میں قوالی کے شاگرد بخشی سلامت بڑی مشہور پارٹی جی تھی، جی رشید فریدی، آغا بشیر، اچھا، جی اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے قوال ہمارے شاگردوں میں۔ کوئی ایسا نیا گلوکار جس کا آپ نام لینا پسند کریں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ کلاسیکی موسیقی کو یا قوالی کے فن میں نام پیدا کرے گا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے کئی ایسے لوگوں کو بتایا ہے جو بڑے بڑے آگے نکلے ہیں، اچھا بلکہ بڑے اس میرے بزرگوں سے فن کا استفادہ استاد سلامت علی خان نے بھی حاصل کیا، اور ہمارے گھرانے نے بہت سے کلاسیکل کے نمائندے دیے ہیں، استاد صادق علی خان مانڈو، استاد اچھا، غلام حیدر، اور بھی بہت سے لوگ۔ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ فن چل رہا اس ہے؟ کو فن کو چلنا چاہیے، اور یہ انشاءاللہ ہماری بھی کوشش یہی ہے، اور بلکہ اس میں تھوڑا سا ہماری حکومت کو بھی تعاون کرنا چاہیے جی تاکہ جی بالکل، اکیڈمیاں بنیں، لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے، زیادہ سے زیادہ اس کو فن کو فروغ دیا جائے۔ حکومت کی سطح پر ہاں کوششیں جی ہونی بالکل، چاہیے، اس میں لیکن اکیڈمی بننی چاہیے، اور لوگوں کو جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس میں باقاعدہ لوگ سن تو لیتے ہیں، مگر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیا پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر لوگ سمجھے کہ جو پیش کرنے والا ہے جو اس کے فن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بہت اچھا طریقہ ہوگا۔ اچھا جی، موسیقی کی بات تو ہم نے بہت کی، آپ یہ ہمیں بتائیں کہ موسیقی کے علاوہ آپ کے کوئی مشاغل ہیں؟ موسیقی کے علاوہ مجھے ہاکی اور کرکٹ دیکھنے کا شوق ہے، دیکھنے کا شوق ہے؟ ٹی وی اچھا پر جب بھی کوئی ایسا موقع ہو تو۔ اچھا، اس میں بھی ویسے آپ کو کوئی تال وال نظر آتی ہے؟ نہیں، باقاعدہ اس میں ٹیمپو ہوتی ہے، اچھا، اس میں وہ جو ایک ذہن بنا ہوتا ہے، ردم ہوتا ہے۔ ہاں ردم ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی کی کوئی بہت بڑی خواہش؟ میری یہی خواہش ہے کہ میں اچھے سے اچھا گاؤں، اور بھی اس میں مجھے اپنے فن میں مزید ابھی اور کمی نظر آ رہی ہے، اس کو فن میں آگے بڑھاؤں، اور آگے ہمارے خاندان میں کوئی اور بھی بچہ گائے۔ آپ کی یہ خواہش یہ ہے؟ ہماری خواہش۔ خان صاحب، آپ کا یہ جو انٹرویو ہم نے ابھی کیا ہے یہ ہمارے پاس محفوظ رہے گا، اور آئندہ آنے والے لوگ بھی آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کے فن کے بارے میں اسی انٹرویو کے حوالے سے بہت کچھ جان سکیں گے۔ تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے آنے والے وقت کے لوگوں کے لیے؟ آنے والے لوگوں کے لیے یہی میرا پیغام ہے کہ اس کو اچھا گانا سنیں، اس کو صحیح طریقے سے صحیح خوانی پر جو ہے وہ سننے کی کوشش کریں، یہی میرا پیغام ہے۔ اس کو موسیقی کو سمجھنے کی کوشش کریں، سننے کی کوشش کریں۔ ہاں صاحب، یہ جو آپ کے ساتھی بیٹھے ہیں ان کی یہ مخصوص کچھ جگہیں ہیں، تو آپ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ یہ کہاں اور کیوں بیٹھے ہیں ان جی، پوزیشنز یہ میں؟ میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی اچھا فرق فتح علی خان، جی، یہ ہارمونیم پر سنگت کرتے ہیں، اچھا اس کے علاوہ دھنیں کمپوز کرنے میں بھی میری مدد کرتے ہیں، اور اکثر ہماری قوالی کی جو دھنیں ہیں جو یہی کمپوز کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد مجاہد مبارک علی خان، یہ الاپ کرتے ہیں، الاپ کرتے ہیں، قوالی اچھا کے دوران جو ہم راگ میں اس میں الاپ کرتے ہیں۔ وہ رحمت علی ہیں، اچھا وہ بھی جب میں وہ گرا کے شعر کہہ کے ہٹتا ہوں اس میں تھوڑا سا اس کو دہراتے ہیں، اچھا یا اس میں وہ آواز لگاتے ہیں، آواز کے ذریعے مجھے تھوڑا سا آمد سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ اور مبارک علی خان، ان کا بھی یہی کام ہے۔ اچھا تو اس کے بعد میرے پیچھے ہیں اسد علی خان، جی یہ میرے تایا زاد بھائی بھی ہیں، جی جی
اور یہ کورس سنگروں میں ہمارے نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ الیاس حسین ہے, یہ پروموٹ کرتے ہیں, کوئی شعر کوئی ذہن میں نہ ہو تو اس کو وہ دہراتے ہیں تاکہ. اچھا, پرومپٹر ہے. جی, وہ خالد ہیں, یہ کورس سنگر ہیں. وہ نفیس احمد ہیں, وہ بھی کورس سنگر ہیں. وہ بابر علی ہیں, کورس سنگر ہیں. اور وہ ہمارے چچا زاد بھائی ہیں کوکب علی, وہ بھی کورس سنگر ہیں. اور یہ ہمارے ملک کے مشہور طبلہ نواز ہیں دلدار حسین. اچھا, تو یہ ہمارے ساتھ بچپن سے سنگت کر رہے ہیں اور بہت بڑے استاد اللہ رکھا خان کے شاگرد ہیں. اچھا, یہ بھی بتائیں ہمیں آپ. یہ ہمارے محفل میں بیٹھے ہیں. جی جی, مینیجر صاحب ہیں محمد اقبال صاحب. اچھا, اب ہمیں یہ بھی بتائیے جی کہ آپ کے جو کچھ بڑے مشہور آئٹمز ہیں جن کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ پسند کیا. کچھ آئٹم ہمارے جو ہیں وہ ای ایم آئی میں ریکارڈنگ ہم نے کی. اچھا, سب سے پہلے وہ ہمارا چھوٹا سا وہ ای پی جس کو کہتے ہیں, اس میں ہم نے وہ ریکارڈ کیا تھا نی میں جانا جوگی دا نال بلے شاہ کی کافی. اچھا, اور دوسری تھی تیرے وچوں رب دسدا, یہ مقبول آئٹم ہوئے. اس کے بعد پھر ہم نے حق علی علی, یہ اور میرا یہ چرخان و لکھا کھڑے, یہ ای ایم آئی میں ریکارڈنگ. اس کے بعد پھر ہماری اکثر قوالیاں رحمت گراموفون میں ہوئی ہیں اور اس میں بہت ہی مقبول ہوئی ہیں. وہ یاداں بچھڑے سجن دیاں آئی ہیں. اچھا, جی, علی دم دم, میں کھیڑیاں دے نہیں وسنا. جی, ایسے پنجابی کے میاں محمد بخش کا کلام, سلطان العارفین حضرت باہو رحمۃ اللہ کا کلام. اچھا, یہ سب ریکارڈنگ ہم نے رحمت گراموفون میں کرائی تو بہت مقبول ہوئی. آپ نے بتایا کہ کرکٹ اور ہاکی آپ کے موسیقی کے علاوہ جو مشاغل ہیں. جی ہاں, اس کے علاوہ بھی تو کچھ شوق ہاں جی, ہوں گے مجھے انگریزی فلمیں دیکھنے کا شوق ہے. اچھا, انگریزی فلمیں دیکھنے کا بھی شوق ہے. اچھا جی, اچھا, انگریزی فلمیں کون کون سی, کس قسم کی انگریزی فلمیں پسند ہیں؟ انگریزی فلم مجھے ایڈونچر فلمیں زیادہ پسند ہیں. اچھا, ایڈونچر. اور بلکہ ہم نے ایک فلم میں ہالی ووڈ کی فلم میں وہ اس میں گایا بھی ہم نے انگریزی میں. جی ہاں, اچھا, وہ اس میں ایک فلم بن رہی تھی ان کی مذہبی فلم ہالی اچھا ووڈ سے, اچھا, دی لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ. اچھا اچھا, اس میں میں نے باقاعدہ اس میں بیک گراؤنڈ پر آوازیں لگائی ہوئی ہیں. 3 فنکار ہیں, وہ ایک پیٹر جان انگلینڈ کے بڑے مشہور فنکار ہیں, ایک یوسف ہیں وہ ایسٹ افریقہ کے ہیں. انہوں نے اور میں نے تینوں نے مل کر وہ گایا ہوا. جب حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا جاتا ہے تو بیک میں جو آواز ہے وہ میری ہے. اچھا اچھا اچھا, یہ تو پھر بڑا دلچسپ تجربہ ہوگا آپ کے لیے. اچھا, مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا ہے کہ آپ کی کوئی غزلوں کی کیسٹ بھی. جی ہاں, غزلوں کی ہماری 2 کیسٹ میں نے سولو گایا جب ہم باہر گئے ہیں انگلینڈ میں. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں آرٹسٹ انڈیا سے آتے ہیں وہ بھی سولو گاتے ہیں, آپ سولو گا سکتے ہیں. میں نے کہا ہاں گا سکتے ہیں, ایسے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے وہ گائے وہاں غزلیں, تو بہت مقبول ہوئیں. اس کے بعد میں نے باقاعدہ رحمت گراموفون سے ریکارڈنگ کی غزلوں کی. 2 کیسٹیں تو ہماری مارکیٹ میں آئی ہیں, وہ اس میں بہت مشہور آئٹم ہوئے ہیں. اچھا, سن چرخے دی مٹھی مٹھی کوک, اور ہو جاوے جے پیار تو سونا بھول جاندہ. اچھا جی, اس کے بعد پھر وہ دوسری ساغر صدیقی کی میں تلخی حجاز سے گھبرا کے پی گیا. پھر دوسری ایک اور کیسٹ آئی, اس میں وہ ہوتا میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے. تو اس میں پنجابی کی دھن تھی ڈھول مائیا وہ بڑے مقبول ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ اب ایک اور آ رہی ہے تیسری کیسٹ بھی مارکیٹ میں قریب. اچھا, تو کوئی موسیقی کا کوئی میڈیم کوئی صنف رہ نہیں گئی ہے شاید جی, آپ میں نے نے جو وہ تب انگریزی بھی آپ نے گا لیا. ہاں جی, انگریزی وہ ایک نئی ایک کیسٹ بن رہی ہے جس میں پوری ورلڈ کو وہ تقسیم کریں گے کیسٹ. اس میں انہوں نے باقاعدہ ہمیں ایک سوال کیا تھا کہ کیا ہماری مغربی اپنا مغربی سازوں کے ساتھ گا سکتے ہیں. اچھا, میں نے کہا کیوں نہیں گا, میری ایک لیٹسٹ وہ کیسٹ ریلیز ہونے والی ہے وہ لانگ پلے. اچھا, تو باقاعدہ وہ برمنگھم میں ریکارڈنگ ہوئی اس کی, جس میں وہ اللہ جوگی نال جانا, علی علی, یہ مشہور آئٹم جو تھے, لال میری پت رکھیو بلا, یہ ان کے آرکیسٹرا پہ. جی, ان کے آرکیسٹرے پہ ابھی ریکارڈنگ کی ہم نے, اور ابھی ریلیز ہونے والی ہے, اپریل میں ریلیز ہوگی. اچھا, بہت شکریہ جی. شکریہ.